بھی ہم نے آپ سے لینی ہے کہ ہم نوجوان جو کچھ تھوڑا بہت کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں بٹ ہمیں نہیں کرنے دیا جا رہا ہوتا. جیسے میں اگر اس بچی حجاب کی اگزامپل دوں تو اس ٹاپک کے اوپر بہت سے کالجوں میں گئی کہ میں نے اس ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے, مجھے موقع دیا جائے. اور ایون سنگل کسی بھی کالج یا کسی بھی اسکول نے ان کو پرمیشن نہیں دی کہ آپ اس ٹاپک کے اوپر وہاں آ کر ان بچیوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ بات کر سکیں. تو ہم کس طرح سے اپنا ایک لائحہ عمل بنا سکتے ہیں کہ چلیں یہ تو ایک یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس ایکسیس تھی انٹرنیٹ کی, وہ آ گئے اس ٹاپک سے مستفید ہوئے, بٹ جن کو ریئلی نیڈ ہے اس ٹاپک کے اوپر بات ہونے کی, اسپیشلی ان بچیوں کی جو کہ آج کل ٹرینڈ چل رہے ہیں LGBTIQ کے, جو ہم جنس پرستی ہے اس کے اوپر بات نہیں کی جا رہی. جو کوئی اس کے اوپر اویئرنیس کریٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو ہمارا پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ موقع نہیں دیتا. تو ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے فرسٹ آف آل. دوسرا, ایسے کون سی آپ ہمیں کچھ اگر ٹیکنیکس بتائیں کہ ہمارے یہاں پہ بہنیں بھی ہیں, کچھ بھائی بھی ہیں جو کہ اس طرح کے ایشوز کو دیکھ رہے ہیں اپنے آس پاس کے سراؤنڈنگس میں, ان کو وہ کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں بیسکلی نا. تو کچھ سجیشنس اینڈ پلس ٹیکنیکس ہمیں اگر آپ بتا دیں تو تھینک یو سو مچ. جی جزاک اللہ خیر. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ اس راستے میں نا انسان کو ضرور آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بھئی ایک انسان صرف دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے, یا جب اس کو اس راستے میں مشکلیں فیس کرنی پڑتی ہیں تو وہ ان کو سہ لیتا ہے اور اللہ پہ توکل کرتا ہے, اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور آگے چلتا رہتا ہے. ہم لوگوں نے بھی جب اپنی آرگنائزیشن سٹارٹ کی ہے تو ہمیں بھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, اور اس میں یہ یونیورسٹی کالجوں میں انفارچونیٹلی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ وہ ایک دم سے آپ کو لیبل کر لیتے ہیں. ایک طریقہ جو ہم لوگوں نے بائی پاس کیا وہ یہ تھا کہ ان اداروں میں یا ان انسٹیٹیوٹس میں جہاں پہ زیادہ وہ اسلام سے اتنی محبت یا اتنی رغبت نہیں رکھتے, ان جگہوں پہ ہم نے پھر ٹاپکس ہی ایسے رکھے کہ جو ڈائریکٹلی کسی ایسے مسئلے کو نہ ایڈریس کریں جو کہ ان کے لیے ذرا سینسٹیو ہے. مثال کے طور پہ میں نے کئی یونیورسٹیز میں ٹائم مینجمنٹ پہ ورک شاپ کرائی ہے, لیکن ٹائم مینجمنٹ کے اندر صورت الاثر آ گئی ہے کہیں نہ کہیں سے. تو یعنی اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بات ہم شروع کرتے ہیں تو اس میں نا ان کو کئی ڈر ہوتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں یہ مولوی کیا کہیں گے, پتہ نہیں یہ کیا. تو میں کہتا ہوں خواہ مخواہ کا ڈر ہے ان کا, اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے کیا کہنا ہے, میں تو بلکہ پرنسپل صاحب سے کہتا تھا آپ خود شریک ہو, اگر میں نے کوئی اختلافی بات کی ہو تو مجھے بتائیے گا. تو الحمدللہ وہ آہستہ آہستہ کر کے نا ہمارا ایک ٹرسٹ بنتا ہے ان کے ساتھ, ایک ریلیشن شپ بنتا ہے. تو اس ریلیشن شپ میں جو خیر کا معاملہ آپ کے ساتھ ہو سکے تو اچھی بات ہے. مثلاً کئی یونیورسٹیز میں آپ کے الائز بنتے ہیں, آپ کہیں پہ اگر جاتے ہیں جو ایسے ادارے جو ماشاءاللہ آپ کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں یا ذرا فیوریبل آپ کو انوائرمنٹ دیتے ہیں, ان سے ٹیسٹیمونیل لکھوا لیں اپنے لیے کہ جی آپ ہمیں ٹیسٹیمونیل دے دیں کہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ ہمیں انڈورس کرتا ہے, یا آپ کم از کم ہمارے ٹاک سے خوش تھے. وہ پھر آپ نیکسٹ کسی انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں, وہ پہلے آپ کے جانے سے پہلے وہ والا ڈاکومنٹ جا سکتا ہے کہ بھئی ہم لوگ جو نا الحمدللہ ان اداروں میں جاتے ہیں, ماشاءاللہ سب نے ہمارے کانٹینٹ کو اپریشیٹ کیا, کوئی ہم نے ایسی غلط بات یا الٹی بات یا کوئی فضول بات ایسی نہیں کی ہم لوگوں نے جس میں کوئی انتشار پھیلے یا لوگوں کے بیچ میں کوئی ان کے جذبات مجروح ہوں. کوئی ابھی اس طرح کی چیز نہیں ہے, بلکہ کیا کر رہے ہیں, ایتھیکل مورل ویلیوز پہ بات کر رہے ہیں, خیر کی بات کر رہے ہیں, جو سب کا پرابلم ہے. اور ایون آج تو بڑے بڑے ایلیٹ سکولز ہمیں منتیں کر کے بلاتے ہیں کہ پلیز خدارہ یہاں پہ آئیں اور ہمارے بچوں کو ڈرگ سے باہر نکالیں, ان کو یہ بے حیائی سے باہر نکالیں. بات بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے ہیں, تو اب ان کو یاد آ رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ چھوٹے لیول پہ بھی انشاءاللہ اگر آپ لوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور کریں, اور اپنے ساتھ الائز جوڑیں, اپنے ساتھ لائک مائنڈڈ لوگوں کو جوڑیں, اور باقی اللہ پہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس میں آپ کی مدد کرے گا. جی تھینک یو سو مچ بھائی, تھینک یو. میرا سیکنڈ پارٹ تھا اس کویشچن کا. ففتھ جنریشن وارفیئر کا ایک ٹول ہے جس کے اوپر آپ کی میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں, آپ بات کرتے ہیں ہم جنس پرستی کے اوپر نا. تو ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں اس چیز کو ہوتا ہوا, لیکن اس کو کاؤنٹر نہیں کر پاتے. تو اس بارے میں آپ اگر ہمارے ان بچیوں کو اور بچوں کو, ہمارے جو بہن بھائی ہیں, ان کو کچھ میسج دینا چاہیں بیسکلی وہ کس طرح کاؤنٹر کر سکتے ہیں, کس طرح بچ سکتے ہیں چیزوں سے, کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی حصہ بن رہے ہیں. وہ کسی جیسے ہم نے میڈیا کی بات کی, کوئی فلمز کے تھرو, کوئی گانوں کے تھرو, کوئی ریلز کے تھرو, تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہو رہی ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بیسکلی ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہیں. صحیح. اصل میں یہ ویسے تو ٹاپک بہت
بڑا ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس پہ میری بہت ساری پوڈ کاسٹ آلریڈی میرے چینل پہ آپ کو مل جائیں گی یوٹیوب کے اوپر. مولوی ود این ایٹیٹیوڈ کا جو چینل ہے وہاں پہ آپ کو انشاءاللہ کافی کنٹینٹ مل جائے گا. تو سب سے پہلا سٹیپ ہے اویئرنیس, اپنے بارے خود جانیں, اس کے بارے میں, اس ٹاپک کے بارے میں جانیں. میں خود اتنی پوڈ کاسٹ کر چکا ہوں لیکن پھر بھی مجھے پتا ہے کہ آج بھی نوجوان کنفیوزڈ ہیں اس معاملے میں کہ بھئی یہ خواجہ سرا کیا ہوتے ہیں, اور انٹرسیکس کیا ہوتا ہے, اور ٹرانسجینڈر کیا ہوتا ہے, اور گے اور لیسبین اور بائی سیکشول, اور یہ سب کچھ کیا, یعنی لوگوں کو ٹرمز میں کنفیوز کر دیا گیا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ خود اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ معاملہ کیا ہے اور ہماری شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. اس کے بعد آپ کسی کو دینے والی پوزیشن میں آئیں گے. یعنی میرے جیب میں اگر 1 روپیہ نہیں ہے تو میں کسی کو کیا دوں گا؟ کچھ بھی نہیں دے سکتا, ہے ہی کچھ نہیں میری جیب میں. تو جب کچھ ہوگا تو پھر میں دوں گا. تو دعوت دین سے پہلے پری ریکوزٹ علم ہے, یعنی علم سیکھنا, اس کے بارے میں جاننا, اس کے بارے میں پتا ہونا, یہ پہلی بات ہے. اس کے بعد تو جب آپ لیٹ سپوز کہ آپ کی یونیورسٹی میں یا انسٹیٹیوٹ میں یا آپ کے گرد و نواح میں بھی کوئی ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو پریکٹس کرتے ہیں یا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں یا اس کی ترغیب دیتے ہیں لوگوں کو, تو ان کے ساتھ بھی ڈیل کرنے کا ایک پراپر میتھڈ ہے. کس طرح سے آپ نے پہلے خود اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے بعد ان کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ دیکھو یہ چیز تو کوئی اس پہ شک نہیں ہے کسی بھی مکتبہ فکر میں, کسی بھی اسکول آف تھاٹ میں, کہ یہ جو کام ہے یہ بالکل فحاشی کی چوٹی ہے, یعنی فحاشی اور بدکاری اور یعنی کی چوٹی پہ, اور سب سے بدترین عذاب کے مستحق جو رہے ہیں وہ یہی لوگ رہے ہیں. یعنی قوم لوط پہ جو عذاب آیا وہ کسی اور پہ نہیں آیا. تو پھر کیوں ہم اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں اور اپنی دنیا کو بھی, کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جو کہ دنیا آخرت دونوں میں اس کی پنشمنٹس ہیں. دنیا میں اگر پکڑا جائے تو اس کی بھی سزا ہے, اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ خود اس کے بارے میں بتا چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما چکے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر جو اس طرح کی حرکتیں کرنے والے. تو ایویڈنس تو بہت زیادہ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جنرل اویئرنیس کی کمی ہے ہمارے نوجوانوں میں اس ٹاپک کے معاملے میں, اور دوسرا یہ کہ خاص طور پہ جو لوگ اس چیز میں انوالو ہو جاتے ہیں ان کو پھر ایک پراپر انوائرمنٹ دینا بہت ضروری ہے کہ وہ اس گندگی سے باہر نکلیں اور اس ماحول کو تبدیل کریں. یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے, ماحول کا اثر ہوتا ہے. اب وہ ماحول کیسا ہوگا یہ ہماری چوائس ہے. ہم کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند کریں گے یہ ہماری چوائس ہے, اور کن لوگوں سے ہم جو ہے نا وہ کترائیں گے, کن لوگوں سے ہم دور جائیں گے, یہ بھی ہماری چوائس ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو اچھی انوائرمنٹ میں لے کے آنا یہ اس کے اندر بہت اہم پہلو ہوگا کہ کوئی بھی بندہ جس کو آپ نکالنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے تو اس کا ماحول ٹھیک کریں انشاءاللہ. Yes, Ahmed, you can ask the question. Assalamu alaikum, sir. It was a very wonderful session. اس میں ہمیں بہت زیادہ انفارمیشن ملی. سر میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اس ملک کی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے, آپ نے ابھی یوٹیوب کے بارے میں کہا کہ از اٹ حلال ٹو ارن فرام سوشل میڈیا. میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی جس طرح کنڈیشن ہے ملک کی, ایز اے اسٹوڈنٹ کیا ہمیں ہمیں نہیں مل رہا, نہیں ہمیں اپرچونیٹیز مل رہی ویکینسیز میں, تو کیا یہ بہتر ہے کہ ہم سوشل میڈیا سے ارن کریں؟ اس کے لیے ارن کرنے کے لیے اگر ہم اگزامپل دیں ٹویٹر کی, ہمیں ٹویٹر پہ جو ہے نا مونیٹائز کرنا پڑتا ہے لازمی, اور یوٹیوب پہ اگر آپ کے پاس کوئی کنٹینٹ ہے, آپ ویڈیوز بناتے ہیں, اس پہ بھی آپ کو مونیٹائز کرنا لازمی ہوتا ہے. تو کیا ہم یہاں سے کر سکتے ہیں ارننگ وغیرہ؟ جزاک اللہ خیر. ہم لوگ خود یوٹیوب پہ کافی عرصے سے ہم نے مونیٹائزیشن نہیں کی, اور ہم ایکچولی ویٹ کر رہے تھے کہ ہم علماء مشائخ کی رائے اس پہ لے لیں. تو اب ہمیں جو ریسنٹ اس پہ اپڈیٹ ملی ہے وہ یہ ہے کہ علماء آپ کہتے ہیں کہ جی آپ اس پہ ارن کر سکتے ہیں, بشرطے کہ آپ تھوڑا سا اپنے ایڈز کے اوپر فلٹریشن لگا لیں کہ بہت ہی کسی فوش پروڈکٹ یا سروس یا جو بہت ہی غیر شرعی ہے اس کی پروموشن نہ کریں آپ. باقی جو ایسے پروڈکٹس اینڈ سروسز ہیں جو کہ جس میں شریعت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ان کے ایڈز آپ چلا دیں, کوئی اتنا خاص ایشو نہیں ہے. اور یہ کہ باقی اپنے طور پہ تھوڑا بہت صدقہ خیرات وغیرہ بھی کرتے رہیں. تو الحمدللہ اس سینس میں کافی سارے علماء کی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ اس کے تھرو ارن کر سکتے ہیں. تو ہم بھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد مونیٹائزیشن آن کر دیں, لیکن وہی احتیاط کے ساتھ, کیونکہ ابھی تک تو ہم لوگوں نے جتنے بھی عرصے سے ہم لوگ سوشل میڈیا پہ رہے ہم نے کوئی مونیٹائزیشن آن وغیرہ نہیں کی, کبھی ہم نے اس کے اوپر ایڈز نہیں لگائے. اور اب جو ہے اگر ہمیں کوئی جس طرح گرین لائٹ تھوڑی مل رہی ہے تو اب ہمارے ہاں پہ بھی یہ بات چل رہی ہے کہ اس کو کس طرح سے ہم لوگ یوز کریں اور اپنی آرگنائزیشن کی فروغ کے لیے اس کو استعمال کیا جائے انشاءاللہ.
یہ سر دیکھا جائے نا تو ابھی ہماری کنٹری کی کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارا اسٹوڈنٹ بے روزگار اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہمیں سوشل میڈیا تو ہم یوز کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی کنٹینٹ وغیرہ ہے تو آپ اگر اس کو لانا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ اس کو ارن کرنے کے لیے، تو اس میں ہمیں اپرچونیٹیز مطلب مل سکتی ہے ہاں یہ ہے کہ آپ نے شریعت کو جو ہے نا اپنے سامنے رکھنا ہے. اب ٹویٹر آپ کو ایک اپرچونیٹیز دیتا ہے کہ آپ اپنے ایڈز جو ہے نا وہ فلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے آپ کی پسند کے جو ہے نا وہ ایڈ چلیں گے وداؤٹ اینی مطلب شریعت کے اگینسٹ کہ کوئی بھی نہیں ہوگا، تو اس طرح تو پاسبل ہو سکتا ہے. جی بالکل، ساری پلیٹ فارمز آپ کو کچھ نہ کچھ لیول آف فلٹریشن دیتے ہیں، تو انشاءاللہ جہاں تک حد استطاعت جو ہے اس کو استعمال کر لینا چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی ضیاء بھائی، ایکچولی دیر آر لاٹ آف کوشچن، تو آپ کے پاس اگر ہے ٹائم تو ہم لیں گے کوشچن. میرے پاس بس 7 منٹس اور ہیں، 7 منٹس، 9:15 پہ میں نے نکلنا ہے. اوکے، سو پارٹیسپینٹ ایوری ون پلیز آپ اسپیسیفک کر لیں کوشچنز اور شارٹ کریں تاکہ ہر کسی کو موقع ملے. اوکے، سو مہک، اٹس یور ٹرن. مہک علی. اوکے، مہک از ناٹ ہیئر، سو سائمہ جبار. میں سلمہ جبار. اوکے، السلام علیکم. السلام علیکم. جی اگر وعلیکم السلام. جی سائمہ، ہم آپ کو سن سکتے ہیں. جی مہک بھی بیچ میں بول رہی تھی، تو آئی تھنک ون بائی ون دونوں کو لے سر آئی ایم ہیئر. جی مہک. جی آپ سوال پوچھیے پلیز. سر السلام علیکم. سر میرا کوشچن تھا کہ جیسے ہم لوگوں کو اسلام میں ہے کہ کوئی بھی عمرہ حج جو ہے گرلز یا عورتیں جو ہوتی ہیں وہ مطلب اکیلے نہیں کر سکتی، ان کے ساتھ کسی نہ کسی آدمی کا ہونا لازمی ہوتا ہے. تو اس طرح اگر جیسے ہم لوگ جیسے اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس گرلز، ان کو زیادہ تر شوق ہوتا ہے کسی باہر کنٹری سے پڑھنے کا، تو جب ہم عمرہ حج اکیلے نہیں کر سکتے تو پھر کیا اسٹوڈنٹس ایز اے اسٹوڈنٹ ہم کسی باہر کنٹری میں جا کے اسٹڈی اپنی کر سکتے ہیں؟ شارٹ آنسر ہے کہ آپ اگر جانا چاہیں تو کسی محرم کے ساتھ ہی جائیں. میں تو ایون لڑکوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ اکیلے آپ شادی کر کے جائیں، اور کیونکہ باہر کے ملکوں میں اپارٹ فرام ایوری تھنگ ایلس فتنہ بہت زیادہ ہے. تو میں تو کسی کو بھی ریکمینڈ نہیں کرتا کہ وہ خود سے چلا جائے. میں خود حالانکہ باہر سے پڑھا ہوں، انگلینڈ سے بھی، آسٹریلیا سے بھی، لیکن میں چونکہ حالات جانتا ہوں بہت، یعنی اپنے آپ کو نا بہت زیادہ آزمائش میں ڈالنے والی بات ہے. تو اس لیے میں کہوں گا کہ اگر آپ کے جانے کا پلان بھی ہے، شادی وغیرہ پہلے کر لیں، ہسبینڈ کے ساتھ چلے جائیں اور ان کے ساتھ پہلے سے یہ ڈیل کر لیں کہ بھائی جب میں وہاں جاؤں تو مجھے آپ میری ایجوکیشن کو پرسو کرنے دیں، تو آپ کر لیں انشاءاللہ، اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا. جی نیکسٹ. اوکے سر، السلام علیکم. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ what do you think is important for Muslim youth to win that 5th generational warfare? اوکے سو جیسا کہ میں نے ٹاک میں بھی بتایا تھا کہ ہم اپنی اس ٹیکنالوجی کو، اس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو یوز کر سکتے ہیں اپنے ایڈوانٹیج کے لیے، اور خاص طور پہ دین کی دعوت پہنچانے کے لیے. تو آپ اس کو خود سے اپنے آپ کو اکوپ کریں. سب سے پہلے تو علم سیکھ کے، علم حاصل کر کے، اور اس کے بعد انہی پلیٹ فارمز کو استعمال کریں خیر کے لیے، جو نا کاموں کے لیے، اور اس پہ گیو اپ نہ کریں کبھی بھی. بٹ سر دیر آر پیپل جو کہ آپ کی بات کو نہیں سمجھتے، تو what do you think ان کو ہمیں کنونس کرنا چاہیے یا پھر ان کو چھوڑ دینا چاہیے؟ کنونس کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام صرف بات اچھے طریقے سے پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، کنونس کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ہم نے دیکھیں، میں کسی کے دل میں تو نہیں کوئی چیز اتار سکتا. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں، بلکہ اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. تو آپ خیر کی بات پہنچائیں، باقی ہدایت ملنا نہ ملنا یہ اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے. تو اچھی بات، خیر کی بات، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات، یہ ہمیں کرنی چاہیے. السلام علیکم سر. سر I have a question. Excuse me. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ سر جب فتح مکہ ہو رہی تھی تو سر اسلام کے خلاف یا مکہ مکرمہ یا کعبہ پہ کسی نے حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے پہ ظلم کیا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی فتح مکہ کا اعلان کیا. تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ سب سے پہلے یا ہمارے اسلام میں یا ایمان کا حصہ نہیں ہے کہ ہم ظلم کے خلاف بولے اپنے معاشرے میں، یا جو جینوسائیڈ ہو رہے جہاں پہ بھی؟ تو آپ کائنڈلی اس کے بارے میں بتا دیجیے.
جی جزاک اللہ خیر. دیکھیے دین اسلام کے بے شمار پہلو ہیں اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم اگنور کر سکتے ہیں. جہاں پہ نماز روزے کا حکم ہے وہیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کا بھی حکم ہے. ہر چیز جیسے کہ میں نے بتایا تھا ٹاک میں بھی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم, ہر بندے نے اپنی استطاعت کے مطابق جو وہ کر سکتا ہے وہ کرنا ہے ود ان دا باؤنڈریز آف شریعہ. شریعت سے باہر تو نکل کے آپ نہیں کچھ کریں گے, لیکن شریعت کے اندر رہتے ہوئے جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کو کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات زیادہ عزیز ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کی مدد کو نکلوں بنسبت اس بات کے کہ میں اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں. اب ذرا سوچیں کہ مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف, وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ویلیوبل ہوگا, جہاں پہ ایک نماز جو ہے وہ 500 نمازوں کے برابر ہے. تو اس جگہ پر بلکہ 1000 کے برابر ہے. اب آپ سوچیں کہ اس جگہ پر کتنا ویلیوبل ہوگا, یعنی کہ پورا اعتکاف وہاں پہ جو ہے گزارنا. تو آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنے بھائی کی مدد کے لیے جانا یہ زیادہ عزیز ہے بنسبت اس بات کے. تو ڈیفینیٹلی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھو, نماز پڑھنی ہے, وہ تو کمپلسری بات ہے, لیکن جہاں جہاں پہ بھی ہم جو اپنے اختیار میں کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. تو اسی لیے میں نے آپ سے کسی کہا تھا نا کہ ہر بندے کا جو سوال ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا. جو آپ کا ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اس سے اور سوال ہوگا کہ بھئی تیرے پاس اختیار تھا, تو نے کیا کیا. جو آپ کے مختلف ممالک کے لوگ ہیں, اسلامی ممالک کے خاص طور پہ, ان کے جو بھی سربراہان ہیں ان سے سوال مختلف لیول پہ ہوگا. جو آپ کے منسٹرز ہیں ان سے ڈیفرنٹ لیول پہ ہوگا, جو علماء ہیں ان سے ڈیفرنٹ لیول پہ ہوگا, جو اساتذہ ہیں ان سے ڈیفرنٹ لیول پہ ہوگا, جو عام بندہ ہے اس سے ڈیفرنٹ لیول پہ ہوگا. تو ہر بندے نے اپنی کیپیسٹی کے اندر جو وہ کر سکتا ہے شریعت کے اندر رہتے ہوئے وہ اس کو کرنا چاہیے ان حالات کے اندر. یس سر, تھینک یو سو مچ. شہریار یو کین آسک. السلام علیکم سر, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. سر میرا یہ کویسچن ہے سر کہ آج کل کے یوتھ میں یہ اسٹریس اور انزائٹی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے سر, تو آپ اس کے بارے میں کیا سجیشن دینا چاہیں گے سر؟ میرا انڈیویجولی خود مطلب یہی حال ہے کہ انزائٹی سوسائٹیل پریشر بھی بہت زیادہ ہے اور اسٹوڈنٹ خود اتنا بڑا اسٹریس لے رہا ہے, تو اس کے لیے آپ کوئی سجیشن دے دیں ہمیں. جزاک اللہ خیر. اچھا تو بیسکلی ویسے تو یہ ٹاپک بہت بڑا اور وسیع ہے, لیکن میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ انشاءاللہ آپ کو ہیلپ کریں گی اس میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یقیناً اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوتا ہے اس کی زندگی میں انگزائٹی, ڈپریشن, ٹینشنیں, تنگیاں آ جاتی ہیں. تو یعنی کہ اللہ کے ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اور دور ہونے سے ایک ٹائٹنس آتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بندہ بھی ڈپریس ہوا ہے وہ اللہ سے بہت دور چلا گیا, ایسی بات نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ, دیندار لوگ جو ہیں وہ بھی بیچارے سیڈنس کا شکار ہوتے ہیں, کبھی کبھار ڈپریس پہ ہوتے ہیں. لیکن اصل بات یہ اللہ پہ نا امید نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی. نا امیدی نا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک کفر ہے, یعنی بندہ اللہ سے نا امید کیسے ہو سکتا ہے. تو ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا, اور جو بھی اللہ کی ذکر والی چیزیں ہیں, مثال کے طور پہ ایک ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اس طرح کے اذکار ہیں. پھر نماز خود ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. جمعے کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا سورۃ الجمعہ میں کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو سب کام چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف چلے جایا کرو. اور پھر ایک ایسا ذکر ہے اللہ کا کہ ہر وقت ہی انسان اللہ کے ذکر میں رہتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ رجال ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا بزنس, کامرس, ٹریڈ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا ان کو. یعنی کر وہ بزنس نہیں ہے, کر وہ لیٹس سپوز یونیورسٹی میں ہے, لیکن اللہ سے غافل نہیں ہوئے. ان کو پتا تھا کہ اللہ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں کبھی بھی اس بات کو نہیں بھولا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. تو یہ تو بہت ہی ہائی لیول ہے, اس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں. یہ تو بہت ہی ہائی لیول ہے ذکر کا کہ انسان ہر وقت یہ بات اپنے ذہن میں رکھے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اور جس بندے کو یہ پتا ہوگا ظاہری بات ہے وہ پھر برائی سے بہت دور بھاگے گا. تو اس لیے اگر آپ ٹرولی اطمینان چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے جتنا زیادہ ہو سکے یہ تمام جو ٹائپس آف ذکر ہیں ان کے اندر اپنے آپ کو انگیج رکھیں اور اپنا رشتہ قرآن مجید کے ساتھ پکا کریں اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ آپ جو ہے وہ ہر وقت یہ خیر کی کیفیت میں رہیں انشاءاللہ تعالی. اوکے سر, تھینک یو, شکریہ, جزاک اللہ. اوکے پارٹیسپینٹ, وی آر آؤٹ آف ٹائم, سو جن کا بھی مزید کوشچن ہے ہم انشاءاللہ کسی نیکسٹ سیشن میں یا پھر آپ لائیو ضیا بھائی سے پوچھ لیں جب کبھی آپ کی ملاقات ہو. تو یہ ہے کہ ہمیں ٹائم کے ساتھ اسٹک رہنا ہے. وی آر باؤنڈ ٹو فار 1 hour اینڈ اب زیادہ ہو چکا ہے ٹائم. سو تھینک یو سو مچ فار یور پیشنس اور تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. انشاءاللہ یہ سب کے لیے انسائٹ فل رہا ہوگا, ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا, ہمارا سننا قبول کرے.
And a special thanks to our esteemed guest, Sir David is here. Thank you so much, sir, for joining us, and also our project manager, Sir Faisal Ghani is here. Thank you so much, sir, for being here, and also a lot of thanks to Sir Raja Ziaul Haq. Thank you so much, Sheikh, for joining us, and we are very honored to have you. So جزاک اللہ خیر. ہم اللہ تعالیٰ ہم سے خیر کا کام لیتے رہے اسی طرح, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا شیخ انشاءاللہ.